ناظرین، عورت کے اعضائے تناسل کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ تو وہ ہے جو دھڑاڑ کی شکل کا ہوتا ہے، جس کو انسان دیکھ سکتا ہے۔ یہ بلی کے منہ سے مشابہ ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بلی کا منہ آڑا ہوتا ہے اور شرمگاہ کی شکل کھڑی ہوتی ہے۔ عورت کے باہر کے حصے میں دو بڑے لب، دو چھوٹے لب، فرج کے لب، فرج کا دانہ، پیشاب کا سراغ اور پردہ بکارت ہوتا ہے۔ ہر مقام کی دہلیز اونچی ہوتی ہے۔ اسی طرح مرد کے آشیانے کی دہلیز بھی اونچی ہوتی ہے۔ عورت کی ناف کے نیچے پیڑوں کی ہڈی کے سامنے قدرے اوپر دو رانوں کے بیچ جو ابھرا ہوا حصہ ہے وہ مرد کے اعلیٰ تناسل کا مسکن ہے۔ اس لیے پیٹرن نسیات کے پوشیدہ حصے کی پردہ داری کے لیے بلند مسکن پر بال اگتے ہیں۔ یہ مقام اس لیے بھی ابھرا ہوا معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس کے نیچے چربی ہوتی ہے۔ بلوغت کے ساتھ نہ صرف مرد بلکہ عورت کے اعضائے تناسل کے اوپری حصے پر بھی ریشم جیسے ملائم بال ہوتے ہیں جو زعفران سے بہت مشابہ ہوتے ہیں۔ مرد کے اعلیٰ تناسل کی پناہ گاہ یعنی فرج کے دو لب ہوتے ہیں جنہیں قدرت نے اندر کے اعضاء کی حفاظت کے لیے بنایا ہے۔ کنواری لڑکیوں کے یہ لب اکثر جڑے ہوئے ہوتے ہیں لیکن شادی شدہ کے یہ لب قدرے کشادہ اور کھلے ہوتے ہیں۔ یہ دو لب اندرونی اعضاء کے لیے گویا پھاٹک کا کام کرتے ہیں۔ جس طرح پھٹکریوں کے اندر کلیوں کی خوشبو رہتی ہے، اسی طرح ان دونوں لبوں کے درمیان گہرے عصمت پوشیدہ رہتا ہے۔ بڑے دو لبوں کا رنگ عام جسم کے رنگ جیسا ہی ہوتا ہے۔ بڑوں لبوں کے اندر دو چھوٹے چھوٹے لب ہوتے ہیں۔ مباشرت کے وقت ان دونوں لبوں میں سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے کنارے بہت ہی نازک اور حساس ہوتے ہیں۔ ان کا رنگ گلابی ہوتا ہے۔ بڑے لبوں کو ہٹا کر دیکھا جائے تو یہ چھوٹے لب دکھائی دیتے ہیں۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد یہ لب کافی کھگلا جاتے ہیں۔ ان دو گلابی قدرتی پھٹکڑیوں کے بالائی حصے میں جہاں دونوں چھوٹے لب ملتے ہیں، پیشاب کے سراغ سے 1 انچ اوپر کی طرف مٹر کے دانے کے برابر بیضوی شکل کا ایک چھوٹا سا ابھرا ہوا عضو ہے، لیکن عام لفظوں میں دانہ کہتے ہیں، جس کا نام بیضر ہے۔ عورت کے تمام جنسی اعضاء میں اس کی ایک خاص اہمیت ہے کیونکہ یہ عورتوں کو جنس کا احساس دلاتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ دانہ عورت کی شہوت کا خزانہ ہے، جس سے بیداری کی حالت میں اسے چھونا گویا بجلی کا بٹن دبانے کے برابر ہے۔ اس کو چھونے سے کرنٹ سا لگتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ بھی مرد کی تناسل کی طرح سختی میں ہوتا ہے اور پھیل کر بڑا ہو جاتا ہے۔ جس وقت عورت کی دبی حسرت باہر نکلتی ہے تو اس میں سختی آ جاتی ہے، مگر یہ عضو مرد کی طرح اپنے جوش کا اظہار نہیں کر سکتا۔ بچہ دانی میں بچہ بننے لگتا ہے تو تبھی اس میں اباٹ سا ہونے لگتا ہے۔ یہ لڑکی اور لڑکے دونوں میں برابر ہوتا ہے، اسی لیے بچے کا ایک عرصہ تک اندازہ نہیں ہوتا۔ بعد میں یہی ابار اگر لڑکا ہو تو ذکر بن جاتا ہے اور اگر لڑکی ہو تو ذرا سا بڑھ کر دانہ بن جاتا ہے۔ بعض عورتوں کا یہ دانہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ تمام عورتوں میں اس کا طول ایک جیسا نہیں ہوتا۔ بعض عورتوں کا یہ دانہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ بڑے لبوں سے باہر نکلتا رہتا ہے۔ دانے کے تقریباً 1 انچ ایک باریک سوراخ ہوتا ہے جہاں سے پیشاب خارج ہوتا ہے۔ پیشاب کے سوراخ کے پیچھے ایک نالی ہوتی ہے جسے فرج کہتے ہیں۔ یہ مرد کے لیے ہتھیار کے لیے نیام کا کام کرتی ہے۔ فرج کے بھی 2 لب ہوتے ہیں جن کے اندرونی جانب ایک پردہ ہوتا ہے جسے پردہ بکارت کہتے ہیں۔ یہ پردہ گویا خزانہ چوکیدار ہے کیونکہ وہ کسی بھی چیز کو فرج سے داخل ہونے سے روکتا ہے۔ اس پردے کے درمیان بالکل باریک سوراخ ہوتا ہے جس کے ذریعے پیریڈ کا خون باہر نکلتا ہے۔ اس پردے کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے ساتھ مباشرت نہیں کی گئی، لیکن یہ پردہ اس قدر نازک ہوتا ہے کہ اکثر کھیل کود بھاگ دوڑ سے بھی پھٹ جاتا ہے۔ اس لیے موجودہ دور میں اس پردے کی غیر موجودگی ہرگز یہ نہیں کہ مباشرت کی گئی ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ پردہ سہاگ رات تک برقرار رہے۔ جن کا برقرار رہتا ہے ان کا یہ پہلی رات ہی نفس داخل کرنے سے پہلی بار میں ہی یہ پھٹ جاتا ہے، لیکن یہ خیال بالکل غلط ہے جیسا میں آپ کو پہلے بتا چکی۔ بعض اوقات یہ بچپن میں ہی پھٹ جاتا ہے، کبھی کبھار تو یہ پیدائشی ہی نہیں ہوتا۔
قدرت نے فرج کی نالی کو اس قدر تنگ بنایا ہے، مگر آگے آگے یہ کشیدہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو جمع ہو ہی نہ سکے اور افزائش کا تو ذریعہ باقی ہی نہ رہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔